ایک سوال اہل بدعت کی طرف سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد منایا، سموار کو روزہ رکھتے تھے۔ ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود میلاد منایا ہے۔ کیسے؟ ہر سوموار کو روزہ رکھا تو ان کو کہو تم بھی ہر سوموار کو روزہ شروع کرو۔ آپ نے روزہ رکھا، یہ حلوے کھاتی ہے۔ ہاں؟ روزہ رکھا تو روزہ اگر رکھا نا تو ان کو آپ یہ بھی کہیں کہ آپ بھی ہر سوموار کو روزہ رکھ لیا کریں۔ آپ نے پیغمبر کا طریقہ کیوں بدلا؟ تو پیغمبر کریم کا طریقہ کیوں بدلا؟ باقی اس کا جو ہے کہ سوموار جمعرات کو اس کی مختلف چیزیں آ رہی ہیں کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتی ہے، اور ان 2 دنوں میں یہ جو سوموار ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجھ پہ نازل کیا، قرآن کا نزول بھی ہوا، تو اس کو ہر ہفتے میں جمعرات یا سوموار کا روزہ رکھنا اور سالانہ ایک تہوار کو شریعت میں بڑھانا، ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی ہے؟ پھر آپ نے روزہ رکھے کہ عید بنا رہے، عید اور روزہ تو خود اپنی تردید خود کر رہے۔ ایک ساتھی نے یہ سوال بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا فضل نہیں ہے؟ اس میں کیا شک ہے لیکن آیت میں کیا مراد ہے؟ مسئلہ جو ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، قرآن میں کیا چیز ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کا سب سے بڑی رحمت بھی ہیں، سب سے بڑے فضل بھی ہیں، اور اس رحمت اور اس فضل دونوں کا نام نعمت ہے۔ نعمت کا شکر آپ کی اتباع ہے۔ ختم؟ ہاں دو چھوڑو نہیں، یہ میرا خیال ہے ان حضرات کے سوال ہے۔ دعا بعد الفرائض، یہ موضوع نہیں چل رہا، جو موضوع کے مطابق پرچی۔ تو کیا آپ کا خوش ہونا درست ہے؟ بھئی خوشی ایک طبی چیز ہے، خوشی 2 ہے، ایک طبی ہے، ایک اختیاری اور کسبی ہے۔ طبی اختیار میں ہی نہیں، اور جو خوشی جن احکام کا آدمی مکلف ہے وہ کسبی اور اختیاری ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کسبی خوشی یہی ہے آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے پیغام کو ماننا۔ یہ بار بار ہو گیا۔ اگر کوئی صوفی کہے کہ میلاد نہ مناؤ بلکہ نبی کو مناؤ، بھائی ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، تو پیغمبر کی اتباع تو فتح بیعودی میں موجود ہے۔ قل بفضل اللہ آ گیا، اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ ہو گئی جی، کیا آپ کا ہو گیا؟ دعا بدل فرائض موضوع نہیں ہے۔ اینک وغیرہ اس کے لیے بدعت نہیں، یہ دنیاوی امور ہیں، بدعت تو شرعی امور میں ہوتی ہے۔ تو یہ مدرسہ، مسجد کی قالینیں، یہ تو شرعی امور ہیں۔ کیا دین ہے؟ یہ لد دین ہے، یہ فت دین نہیں۔ احداث فت دین الگ ہے، لد دین میں تفصیل ہے۔ ہاں بھی صحابہ نے مدرسے بنائے تھے، بالکل بنایا تھا، صحابہ کا مدرسہ تھا، پیغمبر نے مسجد بھی بنائی تھی۔ ہاں ریونڈی ہم سے یہ کہتے ہیں جب تم کہتے ہو ہمارا چلہ 4 ماہ بدعت ہے، جائز نہیں، تو تمہاری پڑھائی، تو یہ تو ہو گیا تمہارا چلہ وغیرہ بدعت تب ہے جب انہوں نے خود ساختہ تحریمات قائم کی ہے کہ ایک آدمی کی ماں مر گئی، گھر قریب ٹوٹ جائے گا، ماں کے جنازے میں نہیں جانا، علاقے سے گزر رہا ہے، بیوی ہے بیچارہ جوان ہے، اور راستے پہ کہیں قریب رات بھی ہے، امیر صاحب کا حکم آ گیا رات گھر نہیں جا سکتا کہ چلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو صحابہ کرام تو جنگ احزاب میں تھے یا جنگوں پہ تھے، آپ انہیں اجازت بھی دے دیتے تھے، وہ تو گھروں میں آتے، وہاں تو ان کا کوئی فی سبیل اللہ نہیں ٹوٹتا، ان کا چلہ ٹوٹ گیا ہے، چلہ کوئی وضو بنایا ہوا ہے ٹوٹ گیا ہے۔ تو یہ جو خود ساختہ تحریمات ہیں یہ بدعات ہیں۔ باقی رہ گیا کہ انتظامی امور یہ الگ چیز ہے، اور نہ یہ امور انتظامیہ یہ کوئی دین کا جز ہیں، یہ لد دین ہے، یہ پھر دین نہیں ہے۔ اہل بدعت ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ سنن کبریٰ بہقی میں آپ نے بکری ذبح کے میلاد کی خوشی میں، یہ حدیث یہ تو مختصر یہ ہے کہ اہل بدعت جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اہل بدعت کا جھوٹ ہے، ان کو کہو تم بھی ایک بکری گھر ذبح کر لو۔
تمہارا مربجہ جو میلاد النبی کا تہوار ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آخر دعوانا الحمدللہ.